السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ وفاقی آئینی عدالت کا ڈیسک قائم ہو گیا اور آج پہلی آئینی درخواست یا CPLA جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، وہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں کوئی کڈنیپنگ کا معاملہ تھا، اس کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف داخل ہو گئی اور وفاقی آئینی عدالت کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپریٹو کر دیا گیا اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان صاحب کا ایک میسج بھی آیا اور اس کے بعد آج بھی وفاقی آئینی عدالت نے مختلف کیسز کی سماعت کی اور ان میں ایک اہم کیس تھا ریلوے اراضی پر قبضے کا۔ یہ بہت پرانا کیس ہے جو چل رہا ہے، یہ سپریم کورٹ سے جو مقدمات گئے ہیں اور غالب امکان یہی ہے کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کے قریب جو مقدمات ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر ٹرانسفر ہوں گے اور جو 58,000 یا 56,000 مقدمات ہیں ان میں سے 25,000 ادھر آ جائیں گے، تو باقی مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گے جہاں پر وہ اپیلیٹ جوریسڈکشن میں ان کے فیصلے کریں گی۔ پھر جو سہیل آفریدی ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے طلب کیا تھا، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور طیب بلوچ ڈیالہ سے آئے ہیں اور روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی کلپ جو ہے وہ ان کا سوال وائرل ہو رہا ہوتا ہے میڈیا کے اوپر، یعنی کہ یہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کب تک آ رہا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم پیش رفت اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیونکہ NFC کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر شاید اس معاملے کو ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس پہ بہت ساری کہانیاں ہیں ادھر ادھر سے، مصدقہ غیر مصدقہ۔ بہرحال تو وہ ذوالفقار گرمانی سے پوچھیں گے اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب طیب بلوچ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جناب توشہ خانہ کیس کہاں تک پہنچا، آپ کی اڈیالہ یاترا کہاں تک پہنچی، وہاں پہ دھرنے ہوتے ہیں یار، یہ ویسے ایک غلط بات نہیں ہے کہ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اس کے اوپر اس طرح سے خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کو مین ہینڈل کیا جانا، علیمہ خان اور نورین کے ساتھ جو ہوا، جو سوشل میڈیا پہ آیا؟ وہ تو سوشل میڈیا پہ آیا، حقیقت میں کیا کچھ ہوا وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ تھے وہاں پہ؟ بالکل، میں وہاں پہ چشمدید گواہ ہوں، رات کے 12 بجے کی صورتحال ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو الزامات لگا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کی پرسیپشن ہے کہ جی بالوں سے کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، مجھے یہ بتائیں کہ PTI جو ہے وہ اس کے کیمرے ہوتے ہیں، یوٹیوبز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی خواتین موجود تھی، سب کے پاس موبائل تھے، تو کوئی ایک کلپ تو ایسا آپ ہوتا نا جس سے جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوتا یا کچھ بھی مین ہینڈلنگ کی جا رہی ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے، ان کو تحویل میں ضرور لیا گیا۔ اب صدیقی صاحب بات یہ ہے، تو ہر مرتبہ ہی ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں پھر کہیں جا کے چکری میں جا کے آگے پیچھے ہاں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ 4 بجے سے 6 بجے 2 سے 4 بجے کا وقت ہوتا ہے ملاقات کا۔ منگل کے روز ان کی فیملی آتی ہے، بہنیں آتی ہیں، اب ملاقات نہیں ہو رہی، وہ کسی اور ریزن سے نہیں ہو رہی، اس میں تو وہ جو SHO موقع پہ موجود ہے یا پولیس موجود ہے اس کا تو کردار ہی نہیں ہے ملاقات کرانے میں نا، وہ تو لسٹ اندر سے آتی ہے، اندر سے پرمیشن ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ پہلے یہ روٹین ہوتی تھی 5-6 بجے، یہ بھی چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر SHO یہ لمبا اس نے دھرنا دینا شروع کر دیا۔ اب میں کل سن رہا تھا علیمہ آپا کا کلپ کہ ہم تو جو ہے وہ روڈ کے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، فٹ پاتھ پہ نہیں، روڈ کے درمیان میں بیٹھی ہوئی۔ نقل و حرکت کی آزادی تو آپ کسی کی سلب نہیں کر سکتے۔ اب جب دو رویہ روڈ ہے، جب آپ درمیان میں بیٹھی ہوں، ایک سائڈ پہ ٹریفک، ایک ہفتہ پہلے ایسا ہوا تھا، یہ روڈ میں بیٹھ کے دھرنا دیے ہوئے تھے تو ٹریفک رک گئی، جام ہو گئی، بلاک ہو گئی، تو بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے گاڑیاں گزر رہی تھی، تو ایک آلٹو والا آیا، مہران والا آیا، اس کو غصہ آیا کہ آپ نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، ہارن دیتا رہا، خواتین نہیں ہٹی، تو اس نے ایکسیلیٹر دے کے سپیڈ سے نکل گیا، تو ایک خاتون کو کوئی چوٹیں بھی لگی۔ اچھا، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو یہ روڈ پہ دھرنا دیا ہوا ہے۔ اچھا بھائی چلو پیشنس ہوتا ہے نا، ہمارا بھی تھا، سب کا تھا، 4 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے رات کے 9 بج گئے، نہیں اٹھ رہی۔ اچھا SHO کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے جب یہ نہیں اٹھ رہی تھی، ان کے ساتھ جو 5 7 10 12 جو ورکر ہوتے تھے ان کو اٹھا کے گاڑیوں پریزن وین میں ڈال دیتے۔ پھر علیمہ آپا کا دل پگھل جاتا، وہ کہتی نہیں آپ ان کو گاڑیوں سے نکالو، میں جاتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اس دن یہ بھی کیا کہ چلو بھائی دھرنا ختم کریں گے یا
रोड खुलेगा, मेन चीज़ ये थी। तो ये नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप जेल में वो पड़े हैं, प्रिजन में पड़े रहे हैं कि उसमें वैन में, मैं तो नहीं उठूंगी। अब वो रात के सर 12 हो गए, 11:50-55 पे पुलिस ने कार्रवाई की। अब वो कह रहे हैं लाइटें गोल कर दी गई, मुझे बताएं रोड में कौन सा लाइट होता है। और ये अडियाला जेल का रोड था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का रोड नहीं था कि जिसके ऊपर सारी लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है ना। वहाँ पे वैसे ही नहीं है, अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई ना। तो वहाँ पे उन्होंने मैडम की मिन्नतें की। अच्छा, पहले शाहिद खटक को बुलाया, जो उनके साथ 2-4 और थे, वकील भी थे, उनको कहा कि मैडम को कहें अब इनफ इज इनफ, इतना टाइम हो गया है, थोड़ा रोज रास्ता खोले, ट्रैफिक सारा कुछ है, रात के 12 बज रहे हैं, तो हम भी थके हुए हैं, ये इतनी पुलिस वाली नफरी है, इनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, इन्होंने भी घर जाना है, सुबह 4 बजे, मतलब सुबह ये 10 बजे से आए हुए हैं, रात 12 हो गई है, इतने घंटे। तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। फिर उसके बाद पुलिस ने भी उनको धक्के धूड़े दिए, मर्दों को 2-4 को धक्के मिले, लेकिन खवातीन के लिए उन्होंने फिर अपनी पुलिस मंगवाई, जो लेडी खवातीन पुलिस, ठीक है, वो मंगवाई, और उन्होंने फिर उनको उठाया, गाड़ी में डाला, गाड़ी में उठा के ले गए। लेडी पुलिस के जरिए धक्के देना ठीक है सर? मैं बताऊं, अब इसमें वो कह रहे हैं जी पानी फेंका गया, पानी भी नहीं फेंका गया था, कोई टैंकर खड़ा था वहाँ पे। वो अडियाला जेल पे बहुत ज़्यादा टैंकर हैं, जो अडियाला जेल या उस रोड जानते हैं ना, वहाँ पे पूरी पिंडी को और बहुत सारी जगहों को पानी भी सप्लाई होता है। तो कोई टैंकर खड़ा था, उसका नल किसी ने खोला, तो वो पानी इनके ऊपर वो वाला आया। वो नहीं है कि जैसे जैसे प्रेशर मारते हैं, अच्छा, वो नहीं, वाटर गन इस्तेमाल ही नहीं हुई। अच्छा, होती तो यार कहीं से कुछ तो आता ना। अब टैंकर का तो वो अब तोशाखाना केस कहाँ तक पहुंचा है? तोशाखाना जो है वो तो कंक्लूड हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ। उसमें गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं, जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद वो जो एक सवालनामा दिया जाता है, वो सवालनामा दिया गया है, उस पे भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई एक का शायद रहता हो, तो वो 1 या 2 समातों की मार है उसमें। ये तो आप कब से कह रहे हैं? हाँ, 1-2 तो समातें, अब वो समातें हो नहीं रही ना। अच्छा, अब वो केस अर्जेंट है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समात उसकी नहीं हो रही। ओके, हाँ, समात होगी तो कंप्लीट होगा ना। तो जनाब एनएफसी अवार्ड के ऊपर क्या हो रहा है? एनएफसी अवार्ड पे आज क्या पेशरफ्त है? पार्लियामेंट की तरफ भी चले ना गुरबानी साहब, आपकी तरफ। सिद्दीक साहब, मैं थोड़ा सा वो जवाब दूंगा जो आपने तैयब बलोच से सवाल किया है, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं, और फ़ौरन जैसे आपने सवाल किया तो मेरे जहन में एक शेर आ गया कि पहले तो आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो जैसे ही अडियाला जेल के सामने अलीमा खान साहिबा और उनके हवाले से खबरें आई, सोशल मीडिया पे आई, तैयब बलोच साहब तो वहाँ पे मौजूद थे, तो यकीन करें कि ये कोई पहली कहानी नहीं थी। अगर हम कहानी गिनवाना शुरू करेंगे तो फिर तकलीफ़ होगी, और फिर मैंने अपने जहन में यही सोचा था कि अगर मैं किसी सियासी जमात का मिसाल दूंगा तो शायद लोग कहें कि देखिए पीपल्स पार्टी का मिसाल दे रहा है, या मरियम नवाज़ साहिबा का मिसाल दे रहा है। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब थे, वो हमारी ऑफिस भी आते थे, शाम को बैठते भी थे, चाय भी पीते थे, और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, और किस वजह से की थी, और उस पे जो खत भी आए थे। उनकी बेटी फिर हमेशा आती थी, और फिर वो कहती थी कि क्योंकि मेरे वालिद साहब पे इल्ज़ाम लगा और मेरे वालिद साहब ने खुदकुशी कर ली, और वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, वो ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। तो इसी तरह एक लंबी दास्तान आती है। वो आपको पता है कि एक साबिक मुस्तफ़ी जज जो हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनके भी बड़े करीबी दोस्त थे। वो उन्होंने खत भी यहाँ पे लिखा था ब्रिगेडियर साहब ने। हाँ, वो तो चीफ जस्टिस उस वक्त आसिफ सईद खोसा और थे। इसी वजह से सर ये आसफा साहिबा जो थी अपने दरवाजे पे खड़ी हुई थी, दरवाज़ा बहुत देर तक नहीं खुल रहा था अपने घर का, और हमने वो फुटेजेस बनाई थी कि देखें कि आसफा भुट्टो साहिबा के लिए दरवाज़ा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये मेरा सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो हम ज़ाहिर है इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि 20 साल से हम वही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी साहब एक ही वक्त में जेल में थे। मैं रिपोर्टिंग करने गया था, ये सारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट शाहिद हैं कि वहाँ पे दोनों की फैमिलीज़ खड़ी हुई थी, बख्तावर भुट्टो, आसफा साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी की फैमिली के वो खाना लेकर आए थे। और फिर तो ये चेंज तो आप कर्मा कह रहे हैं, तो कर्मा जो है ना कि मतलब जैसा करोगे वैसा करोगे, वो हो रहा है। नहीं सर, मकाफात अमल की तरफ भी मैं नहीं जा रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर कब तक। इमरान खान साहब ने तो तब्दीली का नाम लगाया था ना, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन वही था। ये तो पीटीआई का नारा भी था, इसका गाना भी था, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। तो ये नहीं होता। इमरान खान साहब के दौर आया तो कम से कम इतना मीसा के जमहूरियत होता इमरान खान साहब की तरफ से। अब इमरान खान साहब को छोड़े, आप एनएफसी अवार्ड की तरफ। एनएफसी अवार्ड 4 तारीख को इजलास तलब कर लिया गया है, और 4 दिसंबर को, और ये पहले 18 नवंबर को था। 18 नवंबर के बीच में फिर ये 27वीं तरमीम आ गई।
اور 27ویں ترمیم کے بعد آج وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ 4 کل پرائم منسٹر سندھ بھی گئے تھے، وزیر اعظم سندھ کے ساتھ بھی ان کی اور اب ملاقات ہوئی جب تھی۔ اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت شرجیل میمن وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ابھی خبر آئی تھی کہ شرجیل میمن ملاقات کر رہے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ NFC ایوارڈ کا ہے، اور NFC ایوارڈ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ معاملہ سیدھا سندھ کی طرف جاتا ہے، اور جیسے ہی سندھ کی طرف جاتا ہے تو وہ کیونکہ 18ویں ترمیم اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے اندر اب آپ اضافہ کر سکتے ہیں صوبوں کا، کم نہیں کر سکتے۔ تو کم نہ ہونے کا جو معاملہ ہے اس پہ پھر بلاول بھٹو صاحب نے آخری خطاب میں کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کر سکتا۔ پھر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو اب NFC ایوارڈ کا اجلاس طلب ہو گیا، ہمیں ذمہ داری دیں کہ ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر تو سکیں۔ یہ اب ایک بڑا سیاسی جو ہے وہ ایک آپ فائنینشیل آپ جنگ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی جو فائنینشیل ہے دیکھنے معاملات دیکھنے ہیں نا، وہ تو سارے ظاہر ہے کوئی نیا فارمولہ بنایا جائے جس میں ڈسٹریبیوشن ایکول ہو، وفاق کا بوجھ نہ آئے، صوبے کنٹریبیوٹ کریں، یہ بھی تو معاملہ ہے وہ نا۔ کیسے کریں گے سر؟ 18ویں ترمیم میں تو آپ کمیٹڈ ہیں نا، آئینی، جیسے نا ابھی بھی آپ نے کہا کہ آئینی عدالت، تو آئینی عدالت کیسے آئی ہے؟ آئینی عدالت اسی 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر ایک آئین بنا ہے، نہیں، آئین حصہ پہ عمل ہو کم رہا ہے۔ نہ کرنے کے بجائے اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ برڈن شیئر کریں، جی۔ کچھ اس طرح کی بات بھی تو ہو سکتی ہے نا، مطلب ہے کہ نہیں، وہ سر ہم بیٹھنے سے پہلے بھی دیکھیں صدیق صاحب فائنینسز جو ہیں وہ آپ کے کس طرح جی۔ کے جس حساب سے آپ قرضہ لے کے کر رہے ہیں، آپ کو تو پھر پورا ملک کے قرضے کے اوپر چلانا پڑے گا نا، صدیق یہ صاحب بھی یہ difficulties بات ہے نا ہم practical۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کے لیے تو CCI کا پلیٹ فارم موجود ہے نا، نہیں، CCI پہ پلیٹ فارم کا CCI یہ کے اندر mandate آپ نہیں ہے۔ وفاق جو ہے اپنے مسائل رکھ سکتا ہے۔ نہیں، یہ مینڈیٹ نہیں ہے نا اس کا، مطلب وہ CCI کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، میاں رضا ربانی صاحب کے جو پریس ریلیز آ رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ جو مسائل کا حل بیان کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اندر اگر وفاق کے اوپر بوجھ آتا ہے تو وہ 18ویں ترمیم کے اندر ان کے تمام معاملات موجود ہیں، ایڈریس کیے گئے۔ چلیں یہ دیکھنے والی میں اس سے وہ ہے تو اپنا وفاقی آئینی عدالت جناب بالکل آج فنکشنل ہو گئی، اور انہوں نے کہا بھی کہ جناب ہم لوگوں بنیادی حقوق اور سارا ان کا بڑا چیف جسٹس کا میسیج ویب سائٹ فنکشنل ہو گئی ہے۔ اور پہلا جو تھا وہاں پہ وہ جو احسن نظر رضوی اور کے آغا وہ ریلوے اراضی والا تھا، وہاں پہ کوئی بڑی اہم شخصیت پیش ہوئی ہے سنا کہ بالکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت مکمل طور پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، ویب سائٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن برانچ اور اس کے وہ جو انفارمیشن ڈیسک بھی آ گئے، لوگو بھی ان کا بن گیا، یہ تو چیزیں ہیں۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے بالکل، اب وہ مجھے تحریک انصاف اور اس سے جڑے ہوئے چند جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جنہیں ہمارے ناظرین کہتے ہیں یوٹیوبرز، فرانس ایمبیسی میں کل ان کو بہت بلایا ہوا تھا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو آپ نے کہا بڑی شخصیت تو یہ تھی کہ ریلوے اراضی کا کیس تھا آئینی عدالت کے اندر، اور اس میں اراضی پہ جو قبضے ہوئے ہیں پورے چاروں صوبوں میں اور ہر جگہ پہ، بالکل۔ تو اس میں برسٹر گوہر بطور وکیل پیش ہوئے ان کمپنیز کی جانب سے جنہوں نے ریلوے کی زمینیں لیز پہ لی ہوئی ہیں، اور ان کا مدعا یہ تھا، انہوں نے استدعا کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے تو قبضے نہیں کیے ہوئے، ہم نے تو لیز پہ لیا ہوا ہے، اور لیز کا ٹائم ٹینیور بڑھایا جائے، اور یہ وہ ہمارے لیگل ایگریمنٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برسٹر گور پیش ہو گئے۔ اب برسٹر گور جو ہے وہ پیش ہوئے، وہ ایک سائڈ پہ وکیل بھی ہے، ساتھ PTI کے چیئرمین بھی ہے۔ اب PTI کیا کر رہی ہے؟ اسد کیسر کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہاں سے جو ہمارے جج صاحبان مستعفی ہوئے، منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ، جنہیں آپ کے وہ عوام الناس جنہیں عمران دار جج کہتی ہے، انہوں نے کہا وہ جج آئیں اور ہماری تحریک میں شامل ہوں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کریں اس نظام کے خلاف، اس ترمیم کے خلاف۔ میرا خیال ہے کہ وہ جواب آئے گا منصور علی شاہ صاحب کے، تو میں خطوط لکھتا رہوں گا، تم وہ اچھا چلو، اب ہوا کیا کہ ایک سائڈ پہ PTI یہ اور PTI کے سوشل میڈیا انفلوئنسر، PTI کے یوٹیوبر سارے 27ویں ترمیم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ PTI کا چیئرمین کا وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہو جانا 27ویں ترمیم کے تحت جو بنی، اور اس میں آرگیومنٹ بھی کرنا، اپنے دلائل بھی دینا، کیس اپنا بھی لڑنا، دیکھو تو اس سے کیا لڑائی اپنی جگہ، روزی روٹی اپنی جگہ، تو یہی میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اسی پہ دیکھیں نا، آج الیکشن کمیشن میں جو مسئلہ تھا نا وہ یہی تھا کہ علی بخاری صاحب وہاں پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سہیل آفریدی صاحب کو بلایا تھا، آپ پیش ہوئے ہیں، تو علی بخاری صاحب نے کہا کہ سر پھر آپ کہتے ہیں کہ وکیل کیا پیش نہیں ہو سکتا؟ تو میں طیب سے پوچھتا ہوں کہ اگر بیرسٹر گور پیش ہوا بحیثیت وکیل
تو کیا وہ بھی کہہ سکتا تھا کیا میں پیش نہیں ہو سکتا؟ دیکھو نا بات یہ ہے کہ وہ مراحت ملیں گی ریٹائرمنٹ کی تو وہ سرکاری پینشن اور اس کے اوپر وکلا تحریک کا حصہ بنیں گے. وہ ایک تحریک مطلب یہ اسی طرح سے ہے نا, روزی روٹی اپنی جگہ ہے, تحریک اپنی جگہ ہے یار. مطلب بیرسٹر گوہر کو آپ اتنا مارجن تو دیں نا یار. بالکل نہیں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کا یوٹیوب چینل تو ہے نہیں کہ وہ جھوٹ بیچ کے اپنے پیسے کما لیں, روزی روٹی چلے, پھر تو وہ کہیں گے میں نہیں پیش ہوتا. اس بیچارے نے اپنی روزی روٹی بھی چلانی ہے, بچے بھی ہے, اس کا گھر بار بھی ہے, سارا کچھ ہے, اور پی ٹی آئی کی چیئرمینی شپ سے تو اس کو پیسے نہیں مل رہے نا. وہ تو ایک ہوتا ہے پارٹی تنظیمی چیزیں ہیں, وہ کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے. فواد چودھری تو اپنی ٹویٹس کے اندر کہتے ہیں, رؤف حسن صاحب ہے نا کوئی ان کے وہ میڈیا شیڈیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں 10 لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں وہاں سے. وہ ہوگا کوئی نہ کوئی جنہوں نے, فواد چودھری تو کافی ان کے اوپر ان کا بالکل وہ ہوگا, لیتے رہے ہوں گے یا لیتے ہوں گے. لیکن خیر, اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ابھی جنم لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز تو یہاں پہ بھی آئے, ادھر سے بھی ان کو سبکی ہوئی, سپریم کورٹ میں جو درخواست لے کے آئے واپس چلے گئے. آپ نے کل شاید خبر بھی دی کہ ان کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں. میں نے نہیں دیا, وہ انصار عباسی صاحب کی خبر تھی, میری خبر نہیں ہے. اچھا, میں نے جو خبر دی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل, وہ تو آپ کلیکٹیو رسپانس والے. ہاں, جب وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے آؤ دیو پھر استعفے, پھر سارے تو پھر سناٹا. اچھا, میرا سوال آپ نے کلپ ٹویٹ کر دیا تھا. جی میں نے ٹویٹ کیا تھا کیونکہ وہ خبر آپ نے کی بہت بڑی خبر تھی جس میں سپریم کورٹ کا ادارہ جاتی رد عمل یا رسپانس جو ہے اس پہ جج کہہ رہے تھے, تو چیف صاحب نے بڑی کہانی کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں, پھر ہم سب سپریم کورٹ کے جج جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو اس میں پھر سارے نیوے ہو کے سائڈ پہ ہو گئے. تو ایک چیز میرا سوال جو ہے, اچھا ویسے میں بتاؤں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہے. میرا خیال تھا کہ میرے سورسز کے مطابق وہ یہ تھا کہ شاید جسٹس مسرت ہلالی شریک نہیں ہے, لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جسٹس مسرت ہلالی بھی اس فل کورٹ میٹنگ میں شریک تھیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ سر جو جج 2 مستعفی ہو گئے ہیں اپنے سعید منصور علی شاہ صاحب اور اطہر نلا صاحب, یہ اگر مطلب اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں یا کسی طریقے سے جاری رکھتے ہیں, بیان بازیاں یا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, تو پھر ان کی مراحت ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ میں یہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں, کسی نے فارمولہ بھی دیا کہ 13 کروڑ روپیہ ان کو ملے گا, 30 سے 40 لاکھ 28 سے 30 لاکھ منتھلی ملے گا, باقی بھی جو مراحت وغیرہ ہے وہ ملتی رہیں گی. لیکن ججز کا ضابطہ اخلاق تو 2 سال تک یہ نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ بھی کر لیں. ویسے آپس کی بات ہے کہ 2 سال تک جو ہے یا 3 سال تک جو ہے وہ ایک تو کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے, اور جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے وہ ریٹائرڈ ججوں پہ بھی نافذ ہوگا. تو پہلے یہ نہیں تھا, ہم تو یہ سن کے تھے کہ 2 سال تک کوئی بھی جج جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا. ہاں, ابھی بھی شاید ایسا ہی ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے, لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن وہ افتخار چوہدری صاحب نے اپنی بعد میں پھر وہ بنائی تھی نا. صحیح ہے. ہاں, پھر یہ ہو کہ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ نے پولیٹیکل سرگرمی کرنی ہے اور وہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کی پینشن جو ہے وہ مراحت کے آپ حقدار نہیں ہوں گے. اس طرح کا قانون آ جانا چاہیے تاکہ افتخار چودھری صاحب نے تو سر اپنی پارٹی بنا دی تھی, تو پھر پارٹی بنانے کے 2 سال بعد گئی تھی, 2 سال بعد کے انہوں نے, وہ یہ نہیں ہے کہ فوری نہیں, انہوں نے جب وہ ٹینیور پورا ہوا 2 سال بعد پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں ہے, پولیٹیکل اور ان چیزوں میں. تو چلیں جی, اور تو کچھ نہیں رہ گیا, اب اندھیرا ہو رہا ہے. بس یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے بلایا تھا سہیل آفریدی کو, لیکن سہیل آفریدی نہیں آئے. ان کی جگہ وکیل پیش ہو گئے, انہوں نے ایگزمپشن بھی دے دی, اور الیکشن کمیشن کا بلانے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. چلے آپ کو آج کے مطلب کب ہے الیکشن؟ 23 کو ہے نا, کل نہیں پرسوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر ہم عبوری آرڈر جاری کریں گے. اب عبوری آرڈر آئے گا تو کیا اس میں آئے گا کہ چلیں الیکشن کو تو روک نہیں سکتے نا, مطلب ظاہر ہے الیکشن تو ہوگا. ویسے بھی پھر اس طرح تو نون لیگ کی طرف سے بھی ادھر ادھر ہوتی رہی ہیں, جیسے وہ آج بخاری صاحب کہہ رہے تھے, وہ آج کہہ رہے تھے کہ آپ نے سہیل آفریدی کا تو نوٹس لیا, لیکن مریم نواز صاحبہ نے بھی تو حسن عبدال میں جا کے افتتاح کیا ہے, وہاں پہ بھی تو بائی الیکشن ہے, تو وہاں پہ بھی نوٹس لیں. تو اس طرح کی دلیل تو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہونا تو قانون تو سب کے لیے ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. تو جناب اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. باقی شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے